ہو گئے. پودوں میں معدنیات میں ایسی شاندار دوا ہے جس کو اکثر لوگ نظر انداز کرتے ہوئے اس میں ایسے حالات کو دیکھتے ہوئے عام طور پہ اگنیشیا یا نیٹیمیور کا استعمال کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہسٹیریکل سچویشن میں یہ بات واضح ہو جائے کہ یہ بندہ ایسی حالت میں جس کی احساسات اوپر کے لیول میں ایکسٹرا ہو چکے ہیں، یعنی دماغی کمی، یادداشت میں کمی کے برعکس دماغی شدت، دیکھیں جو کسی چیز کی شدت ہے وہ بیماری ہے، جو اس کی کمی ہے وہ بیماری ہے. اب میں نے اپنے اس جو گروپ ہے وائٹل پریکٹیشنرز کا، اس میں یہ بھی دیکھا ہے کہ بعض دوست سے یہ کہتے ہیں کہ جی یہ بلڈ پریشر کی کمی کیا بیماری ہے اور زیادتی کیا بیماری ہے. تو یہ بیماریوں کے نام پہ جائیں گے تو ویلیانا 101 بیماری کا علاج ہو سکتا ہے. He who is a patient of ویلیانا، اس کی جو آپ تصویر بناتے ہیں اپنے ذہن میں، یادداشت میں، کہ یہ ایسی عجیب و غریب سچویشن کا اور ایکسٹرا آرڈنری ناقابل برداشت احساسات کا مریض ہے، خاص طور پر عورتیں اس میں زیادہ آتی ہیں، کہ جس کے سمٹمز میں آپ نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو گرمی سردی کا احساس اب وہ نہیں ہے جیسے عام طور پہ زیادہ حساس لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن یہ دماغی طور پر بڑا حساس ہے. اس کی ساری بیماری مرکزی پوائنٹ دماغ سے چلتی ہے. اب وہ بندہ جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے سر میں ٹھنڈے کے احساس کے باوجود سر کو گرمی سے زیادہ شدت ہوتی ہے، گرمی کا احساس زیادہ ہوتا ہے، گرمی سے سر درد کو تکلیف زیادہ ہوتی ہے، تو یہ ہسٹیریا کہتا ہے کہ یہ برعکس علامات کا ایک تجزیہ ہوتا ہے. تو جب آپ کے ذہن میں اس مریض کو غشی کے دورے ہوتے ہیں، سورج کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی، اس کو بہت سی بیماری لگ چکی ہیں، تو لو بلڈ پریشر ہو یا ہائی بلڈ پریشر، یہ بھی سمجھنے کی بات ہے جو ہم نے غور کیا ہے کہ بلڈ پریشر اٹ سیلف بذات خود کوئی بیماری نہیں ہوتی، اس کے پیچھے کوئی کازز ہوتی ہیں. اسی لیے بلڈ پریشر کے نام پر کسی کو دوائی دے کے بلڈ پریشر کو کم زیادہ کرنا، دس از امپاسبل. ایلوپیتھک کا اسٹائل تو اپنا ہے، وہ ڈاؤن کرتے ہیں پھر اپ ہوتا ہے، پھر ڈاؤن کرتے ہیں، اس میں ہوتا چلا جاتا ہے. اب جو بھی دوا جس مریض کے لیے موافق ہوتی ہے، جب وہ آپ اس کے سسٹم کو درست کرنے کے لیے وہ دوا دیتے ہیں تو اس دوا کے یہ ایکشن میں ہے کہ جب وہ جسم کے فنکشن کو درست کرتی ہے تو ڈاؤن والے کا اپ ہوتا ہے، اپ والے کا ڈاؤن ہوتا ہے. یہ ہومیوپیتھک سسٹم ایک واحد صلاحیت ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے گفٹ آف گاڈ ہے کہ ایک ہی دوا دو اپوزٹ بیماریوں کو شفا یاب کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ پیتھولوجی کے نام پر دوا دینے کی وجہ اس کے سسٹم میں اس کی جو اصل مرض ہے، جو اس کی اصل بیماری ہے، اس بیماری کے لیے دوا دیتے ہیں. بیماری رزلٹ نہیں ہوتا، بیماری علامت ہوتی ہے. جیسے آپ جانتے ہیں یہ نیٹیمیور ہے، برائنیا ہے، پاسیٹیلا ہے. تو یہ برائنیا جب موشن زیادہ آتے ہیں، قبض ٹوٹ جاتی ہے، موشن زیادہ آتے ہیں، بار بار آتے ہیں، تو وہ ڈائریا کو درست کرتی ہے. اور وہی مریض جب قبض کا شکار ہوتا ہے یا کوئی دوسرا مریض انہی علامات میں آتا ہے تو اس کا قبض ٹھیک ہوتی ہے. تو یہ اس میں جو ہومیوپیتھک سسٹم میں جو صلاحیت ہے وہ یہ ہے کہ ہر الٹ پلٹ بیماری، جو رزلٹ ہے معدے کے درست ہونے سے ڈائریا درست ہوگا، معدے کے کام کرنے سے معدہ درست ہوگا. اب یہ جو مریض ہے ویلیانا کا، جب یہ کہتا ہے کہ مجھے سوچ میں، دماغ میں، میرے میں تیش کی زیادتی ہو گئی ہے، مجھے شروع سے ایسی حالت ہے اور مجھے خوف ہے کہ میں جیسے میری موت واقع ہونی ہے، غشی کے دورے ہوتے ہیں، جوش زیادہ اٹھتا ہے،
جوش برداشت نہیں ہوتا، سر کی درد بہت شدید ہے اور اس کو مالش کرنے سے سکون ہو جاتا ہے۔ تو یہ عام طور پہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہی از اے پیشنٹ آف بیلاڈونا۔ وہ عارضی ہوتا ہے بیلاڈونا کا، شدید ہوتا ہے، وہ بھی ناقابل برداشت ہوتا ہے، لیکن وہ اس کا ہوتا ہے جس کی وہ دوا ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ مریض ویلیانا کا ہے تو آپ کے پاس اب بڑی بہترین ایک سچویشن ہے کہ آپ اس کو جب اسٹڈی کرتے ہیں، اس کو یاد رکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں کہ مریض کی اصل شفا کے لیے اب کے دور میں خاص طور پر جیسے لوگ سکون آور اسٹیرائڈس کا، نشہ آور ادویات کا استعمال کر کے آپ کے پاس آتے ہیں اور لامحالہ وہ آپ کے پاس ہی آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو یہ آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ ہے۔ آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ کی شان زیادہ بلند ہوتی ہے۔ آلٹرنیٹیو کا مطلب یہ ہے کہ ادھر سے آرام نہیں آ سکتا، ادھر سے شفا نہیں ہو سکتی، تو اس کا آلٹرنیٹ یہی ہے، یہ اس سے بڑی بات ہے۔ آلٹرنیٹیو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصل وہ ہے نقل یہ ہے، یا بڑا وہ ہے چھوٹا یہ ہے۔ آلٹرنیٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہاری دماغی حالت میں یہ ہسٹیریا بڑھ چکا ہے، اور یہ بڑھ جاتا ہے بہت سے لوگوں میں، آپ زیادہ پھیل چکا ہے ادویات کے زیادہ استعمال سے یا وراثتی اثرات سے، تو یہ اس کو جو اس کی امپورٹنٹ باتیں ہیں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ جس کو کم استعمال کرتے ہیں، جب اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو اس کے مختصر یہ کہ شاندار نتائج ملتے ہیں اور بندہ چند ہی دنوں میں فریش ہو جاتا ہے۔ جس کے آپ نے اتنی بڑی بیماری کو، ہسٹیریا کو، اس کو سکون میں لے آئے ہیں، اب یہ اس کی بڑی ہوئی خراب حالت کو نارمل پہ لاتی ہے، بلڈ پریشر کی زیادتی کو کم کرتی ہے، کمزوری زیادہ ہے تو کمی کو، بلڈ پریشر کمی کو خود بخود زیادہ کرتی ہے۔ اب ایسے بھی میں نے کل دیکھا تھا اس میں وائٹل پریکٹیشنرز پروگرام میں کچھ لوگ ہمارے دوست ہیں، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ بیماریوں میں رزلٹ کیا ہوتے ہیں اور بیماری اصل میں کیا ہوتی ہے، یہ پروونگ میں کیا ہوتی ہے، تو یہ اس کو دیکھ کے عجیب لگتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا یہ جب تم نے کہا یہ ڈوارفش پیشنٹ ہے، بیٹا کار جو ہے یہ بونا رہ گیا ہے، جب تم نے پروونگ کی تو بچہ بونا ہو گیا تھا۔ وہ پوچھتا ہے کہ جب یہ بچے پر یہ تجربہ ہو تو یہ چھوٹا ہو گیا تھا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ ایسے نہیں، اس کا یہ جواب نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ جب ہم پروونگ کرتے ہیں، جیسے یہ بیماری ہے، تو ہم اس کو اس حد تک نہیں لے جاتے کہ اس کو دورے پڑنے شروع ہو جائے، اس کو گشی شروع ہو جائے، اس کے پیٹ میں کیڑے پیدا ہو جائیں۔ ہم اس کی پروونگ کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جب سمٹم پیدا ہونے، سمٹم علامات شروع ہو جائیں تو دوا کا استعمال بند کر دیتے ہیں۔ تو بریٹیکارپ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ کے بچے نے شروع سے وہ گروتھ جو نیچرل ہے، جس نے اس کا قد بڑھانا ہے، وہ آ کے رک گئی ہے، 3-4 سال کا جیسے تھا اب 6-7 سال میں ویسے ہی ہے، اس کا مطلب اس کے ہڈیوں کا، اس کے جوڑوں کا، اس کے جگر کا، اس کے دماغ کا، اس کی علامات کا فنکشن وہ نہیں رہا، رک جاتا ہے۔ تو ہومیوپیتھی کہتی ہے کہ ہی از ڈوارفش، یہ بونا پن ہے۔ تو بھائی پروونگ میں تو یہ بتاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ سردی کو زیادہ محسوس کرتا ہے، دماغ میں، سر میں ہوا کی خواہش ہوتی ہے، یہ مہمانوں سے ڈرتا ہے، گھبراتا ہے، شرمیلا ہوتا ہے، یہ بڑا ہو کر بچوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ جب آپ دوائی دیں گے اس کا یہ سسٹم ٹھیک ہو جائے گا تو اس کی گروتھ بڑھ جائے گی۔ گروتھ تو دوائی سے نہیں بڑھنی، گروتھ تو اس کی بیماری کے، اس کے سسٹم کے درست ہونے سے خود بخود ہونی ہے۔ اگر وہ آتا ہی آپ کے پاس 16-17 سال میں ہے، پہلے چھوٹا رہ گیا، تو جتنی عمر باقی اتنا ہی بڑھے گا۔ تو اب یہ سمجھنا یا سوالات ایسے کرنا ہے کہ ہومیوپیتھک سسٹم میں پروونگ میں ہم بیماریوں کو، اس کو وہ بیماری لگا کر دیکھتے ہیں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے وہ قدرتی علامات، جیسے اللہ تعالیٰ نے ادویات میں یہ صفتیں رکھی ہیں کہ ہر دوا ایک بیمار انسان کی طرح اپنی حیثیت کے مطابق اپنی علامات اور اثرات رکھتی ہے،
اور وہ علامات اور اثرات دوا کے بار بار دینے سے، جس کو ہم پروونگ بولتے ہیں، جب شروع ہو جاتی ہیں تو اس کو وہ لوگ نوٹ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں پروونگ۔ اب جو اس کی، جیسے آپ نے اس میں دیکھا ہے کہ علامت تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے سر کی شدید تکلیف ہے، جوش ہے، جذبات کی زیادتی ہے، وحشی کے دورے شروع ہونے والے ہیں، ایسے ہوتا ہے، درد زیادہ ہوتی ہے، مالش کرنے سے سکون ہوتا ہے۔ یہ تو علامات ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو ہوتا ہے کہ کلینکل پروونگ، وہ دوا جب آپ جس بیماری کے لیے دیتے ہیں، جیسے کہ اس کے حالات یا سمٹم کے مطابق اس کی چین آف سمٹم میں یہ آتا ہے کہ اس میں یہ صرف آج کی طرح ہڈیوں کی کمزوری، ہڈیوں میں پیپ پڑ جانا، جسم کی کمزوری، صحت کی کمی، اس میں وہ چیزیں نہیں آتی۔ اس کی لائن آف ایکشن اور ہے۔ یہ اوور جذبات کا ہسٹیریکل مریض ہے، اس میں وہ بیماریاں آئیں گی جو اس سے متعلقہ ہیں۔ تو بیماریاں جو ہیں وہ کلینکل پروونگ ہے کہ بیلڈیانا سے کون کون سی دوائی ٹھیک ہوتی ہے، فاسفورک ایسڈ سے کون کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے، کیکٹس سے کون سی بیماری ٹھیک ہوتی ہے، اس کی پروونگ کے بعد اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ نے سمجھ لیا کہ یہ ہومیوپیتھک سسٹم میں خاص طور پر اس وقت کے جدید بیماریوں میں، ہسٹیریکل مریضوں میں، دس از موسٹ امپورٹنٹ۔ اب اس کے بعد جو اس کے ساتھ جو مقابلے کی جو زبردست دوا ہے وہ ماسکس ہے۔ یہ ماسکس ایسے لوگ، یہ آپ نے ذہن میں رکھ لیا کہ بیلڈیانا یہ اس کا اپنا قصور کم ہوتا ہے، اس کی وراثت میں یا اس کے سسٹم میں، اس کے خلا میں، اس کے سسپٹیبلٹی میں اس کو یہ چیز ملی ہے کہ وہ بیچارہ مریض ہے۔ اب آپ نے اس کے دماغی علامات کو درست کر دیا، اس کے سر کی درد ٹھیک ہو گئی، اس کا تیش ختم ہو گیا، جوش کم ہو گیا، تو اس کی وہ بیماریاں جس کو آپ ڈھونڈتے ہیں نام کے طور پر کہ اس کو ڈائری کی کون سی دوا ہے، کیڑوں کی دوائی کون سی ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی۔